ہم قاصد تو ضلع تلنگانہ موضوع نککوٹ صوبائی منصب کی طرف سے 29/7/2024 کو ایک درخواست موصول ہوئی جس کا عنوان تھا جواب الجواب۔ ماہ نومبر میں حافظ باسط صاحب موضوع نککوٹ پٹواری نے بیان دیا تھا کہ نککوٹ کے احمد کرام درخواستیں جمع کرانے سے انکار کر دیا۔ ہم اس کی پرزور تردید کرتے ہیں۔ نککوٹ کے ائمہ خطباء کو اجتماعی اور انفرادی طور پر کسی کو کوئی اطلاع نہیں دی گئی تھی اور نہ ہی ہم نے اعزازیہ لینے سے انکار کیا تھا۔ یہ تمام باتیں منکرد ہیں جن کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ ہم نے اپنے طور پر فیز 1 میں درخواستیں جمع کروا دی تھی۔ جنوری میں باقی علاقوں کے ائمہ کرام کے اعزازیے جاری ہونے کے بعد ہمیں پتہ چلا نککوٹ کے کسی ائمہ کرام کی کوئی درخواست دانستہ طور پر فیز 1 میں شامل نہیں کی گئی، لہٰذا ہمیں فیز 1 میں شامل فرما کر ممنون و مشکور فرمائیں۔ ہم تمام علماء و خطباء سی ایم محترمہ مریم نواز کے تہ دل سے ممنون و مشکور رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نککوٹ کے جو ائمہ خطباء کے امیر صاحب ہیں، مولانا صاحب نے جو بیان پڑھ کے سنایا ہے، ہم اس کی بھی پرزور تردید کرتے ہیں کہ پٹواری صاحب ادھر نہ انہیں ہمیں ان کے آنے کی خبر ہے اور نہ ہی ہم میں سے کسی کو اجتماعی اور انفرادی طور پر بلایا گیا اور نہ ہی ہم نے اس اعزازیے کے لینے سے انکار کیا۔ ہم نے اپنے طور پر فیز 1 میں درخواستیں جمع کروائی تھیں اور انہوں نے زیادتی کی، ہمیں ہماری درخواستوں کو جمع بھی نہیں کیا، اور جنوری میں ہمیں پتہ چلا کہ باقی علماء کی جو ہے اعزازیے شروع ہو چکی ہیں۔ تو جب ہم نے جو ہے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ نککوٹ کے کسی امام کی کوئی درخواست فارورڈ ہوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم سی ایم مریم نواز صاحب کے تہ دل سے ممنون و مشکور ہیں کہ ہمیں فیز 1 میں شامل کیا جائے۔ حافظ باسط صاحب نے ہمیں نہ نککوٹ میں آئے، نہ انہوں نے ہمیں ادھر کسی جگہ بلایا ہے، نہ ہمیں اس کے بارے میں انہوں نے معلومات دی ہیں، نہ ہم نے اعزازیہ لینے سے انکار کیا ہے۔ جنوری میں جب تمام علماء اور خطباء کو اعزازیہ دیا گیا تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے نککوٹ میں کسی علماء خطباء کا نام نہیں آیا، اور جس کے بعد ہم نے درخواست جمع کرائی۔ الرحمن الرحیم۔ ہم نے نومبر میں فیز 1 میں اپنی درخواستیں جمع کرائی تھی جو حافظ باسط جو پٹواری موضع نککوٹ ہیں ان کو وصول ہوئیں، اور انہوں نے خود ساختہ طور پر اور سیاسی دباؤ اور کچھ اپنے اعتراضات کی بنیاد پر ہماری درخواستوں کو آگے نہیں پہنچایا، اور نہ ہی علماء نککوٹ کو کسی طرح سے اعتماد میں لیا گیا، اور حافظ صاحب نے یہ دانستہ طور پر نککوٹ کے علماء کا حق تلفی کی ہے، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے، اور اس وقت ہم حکومت پنجاب سے پرزور جو ہے یہ امید کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو سابقہ جو اعزازیہ ہے اس کو جاری کیا جائے، اور اس کا جو جتنا بھی الزام ہے وہ حافظ باسط کے اوپر ہے، اور فیز 1 کے اندر ہمیں تمام علماء کو شامل کیا جائے۔ یہ جو اعزازیہ ملنا تھا ہمیں نہیں مل سکا، تو ہماری مریم نواز صاحب سے گزارش ہے کہ ہمیں یہ اعزازیہ ملنا چاہیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پاس کوئی درخواستیں شروع میں جب آئی تھی تو ہم نے شروع میں جمع کر دیا تھا، لیکن عبد الباسط نے ہمارے ساتھ ایسے کیا کہ اس نے آگے جمع نہیں کرایا، تو یہ ہمارے ساتھ زیادتی کیا۔ تو آپ مریم نواز سے ہماری درخواست ہے سی ایم سے کہ آپ ہماری یہ درخواست فیز 1 میں داخل کر کے آپ ہمیں ممنوع اور مشکور کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نومبر میں ہم نے درخواستیں جمع کرائی تھیں، تو حافظ باسط صاحب جو موضوع تلنگانہ کے پٹواری ہیں انہوں نے ہماری درخواستوں کو آگے جمع نہیں کرایا، تو ہماری محترمہ مریم نواز صاحب سے گزارش ہے کہ ہماری درخواستوں کو وصول کیا جائے اور ہمیں فیز 1 کے اندر شامل کر کے ہمارے اعزازیے کو جاری کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مریم نواز صاحب سے ہماری اپیل ہے کہ ہمیں جو ہماری فیز 1 میں جو ہم نے درخواستیں وصول کرائی تھی وہ ہماری آگے نہیں پہنچی، اس لیے ہمیں فیز 1 میں جاری پٹواری صاحب نے
पटवारी साहब ने मुकम्मल झूठ बोला है, हमें आगे इसका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवंबर में जब एजाज़िया कार्ड के लिए फार्म जमा होने शुरू हुए तो हमने पहले फ़ेज़ के अंदर फार्म जमा करा दिए थे। जो हाफिज़ अब्बासी साहब के पास पहुँचे उन्होंने दानिस्ता तौर पर आगे जमा नहीं कराई किसी एतराज़ के तहत। हमारी उनके साथ कोई मीटिंग नहीं हुई, हमें नहीं बुलाया गया। तो मरीम नवाज़ साहिबा CM साहब से हमारी पुरज़ोर अपील है कि इस पर नज़रसानी की जाए। हम उनके बहुत ही ममनून और मशकूर हैं।